ناظرین کرام، کیپٹن ابراہیم تراورے اس وقت افریقہ کے مقبول ترین لیڈر کے طور پر ابھر رہے ہیں۔ افریقہ کے اندر مغربی تسلط کے خاتمے اور سامراج مخالفت کی نئی لہر پھیل چکی ہے، جس کی قیادت 37 سالہ تراورے کر رہے ہیں۔ وہ 2022 میں برکینا فاسو میں ایک فوجی آمر کے خلاف جونیئر افسران کی بغاوت کے نتیجے میں اقتدار میں آئے۔ اس بغاوت کا پس منظر افریقہ کے کئی ممالک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور مغرب کی افریقہ کے معدنیات تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ ناظرین کرام، یہ دونوں عوامل یعنی جنگ اور معدنیات اس وقت پاکستان کے لیے بھی خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ 2015 سے برکینا فاسو اور اس کے ہمسائے ممالک میں جاری جنگ نے ہزاروں لوگوں کی جان لے لی، کیونکہ اس خطے پر فرانس کا نو آبادیاتی تسلط رہا تھا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے ساتھ فرانس ایک نمایاں عسکری کردار ادا کرتا رہا تھا، لیکن خطے کے اندر یہ بات واضح ہونا شروع ہو گئی کہ فرانس اس جنگ کے خاتمے میں دلچسپی نہیں رکھتا اور مسلسل جنگ کی آڑ میں مغربی کمپنیوں کو ان ممالک کی معدنیات تک رسائی دلوانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ میں بھی شدت آتی رہی اور مغربی کمپنیاں اور ان کے مقامی سہولت کار منافع بھی کماتے رہے۔ ناظرین کرام، اس عمل کو سمجھنے کے لیے افریقہ کی تاریخ میں مغربی استعمار کے کردار کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 17ویں صدی عیسوی سے ہی افریقہ کو بنیادی طور پر معدنیات، زراعت اور لیبر کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا گیا تھا۔ اس کی سب سے زیادہ بھیانک مثال افریقی نوجوانوں کو امریکہ میں غلامی میں دھکیلنا تھا، جو آج تک جدید نسل پرستی کی بنیاد ہے۔ تاریخ دان اس بات پر اب متفق ہیں کہ افریقی غلاموں کی محنت کے بغیر امریکہ کی سیاسی اور معاشی بنیاد سمجھنا ناممکن ہے۔ 19ویں صدی میں افریقہ کے تقریباً ہر ملک پر مغربی تسلط قائم ہو چکا تھا۔ 1884 میں برلن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں یورپی طاقتوں نے افریقہ کے نقشے پر لکیریں کھینچ کر براعظم کو آپس میں تقسیم کیا۔ اس تمام عمل میں کسی افریقی باشندے کی رائے تک نہ پوچھی گئی، کیونکہ مغربی حکومتیں اور دانشور یہ بات باور کروا چکے تھے کہ افریقی عوام میں فیصلہ سازی کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس استحصالی نظام اور اس سے جڑی متعصبانہ سوچ کے خلاف 1950 کی دہائی کے بعد پورے براعظم میں انقلابی تحریکوں نے جنم لیا۔ کینیا سے لے کر جنوبی افریقہ اور کانگو سے لے کر سینیگال تک سیاہ فام لوگوں نے صدیوں کی غلامی کے خلاف بغاوت کے علم بلند کر دیے۔ اس کا اثر امریکہ میں بھی ہونا شروع ہوا، جہاں نسل پرستی کے خلاف ملکون ایکس اور پارکس جیسے لیڈران ابھر کر سامنے آئے۔ افریقہ میں بڑھتی ہوئی بغاوت کو سوویت یونین، چین اور کیوبا کی حمایت بھی حاصل تھی، جس کی وجہ سے یہ آزادی کی جنگیں سوشلزم کے نظریے کے ساتھ جڑ گئیں، لیکن یہ سب کچھ مغربی قوتوں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ ان انقلابات کے خلاف ایک عالمی رد انقلابی مہم چلائی گئی، جس میں حکومتوں کے تختے الٹنے سے لے کر تحریکوں کو کچلنے تک کا کام کیا گیا۔ مثال کے طور پر جنوبی افریقہ کے نوجوان لیڈر نیلسن منڈیلا کو گرفتار اور پابند سلاسل کرنے میں مغربی انٹیلیجنس کا ہاتھ تھا۔ اصلاحی عمل کی بدترین مثال کانگو میں ملتی ہے، جو معدنیات کے لحاظ سے امیر ترین ملک ہے، لیکن اس کی عوام غربت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ 1961 میں وہاں کی انقلابی حکومت کا تختہ بیلجیم اور CIA نے مل کر الٹا دیا، جس کے بعد وہ ملک خانہ جنگی کا شکار ہو گیا، جس سے آج تک نہیں نکل سکا۔ اسی تاریخ کا اثر برکینا فاسو پر بھی پڑا، جہاں پر سنکارا نامی ایک نوجوان ملٹری افسر نے 1983 میں سینئر قیادت کے خلاف بغاوت کر کے اقتدار سنبھال لیا۔ سنکارا ایک مارکسسٹ لیڈر تھے، جنہوں نے مغربی قرضے دینے سے انکار کر دیا اور سامراج سے براہ راست دشمنی مول لے لی۔ ان کا کہنا تھا کہ مغرب پر افریقہ کا تاریخی ادھار ہے اور اب افریقہ اپنے وسائل مغربی بینکوں کو قرضے دینے کے بجائے اپنے عوام کی تعلیم و ترقی پر لگائے گا۔ 1987 میں فرانس اور امریکہ نے مل کر ایک رد انقلابی فوجی ٹولے کے ذریعے سنکارا کی حکومت کا تختہ الٹا کر اس کو قتل کروا دیا اور ایک بار پھر وہاں پر
کمپنی راج قائم کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، ابراہیم تراورے کا موازنہ بھی سنکارا سے کیا جا رہا ہے۔ دونوں نوجوان ملٹری افسر ہیں اور دونوں نے امریکہ اور فرانسیسی سامراج سے اعلان بغاوت کیا ہے۔ تراورے نے فرانس کے فوجیوں کو بھی ملک سے نکال دیا ہے، جبکہ خارجہ پالیسی میں وہ چین اور روس کے قریب ہو رہا ہے۔ روس کے حالیہ دورے پر تراورے نے یہ کہہ کر داد حاصل کی کہ برکینا فاسو کو معدنیات اور عسکری شعبوں میں مدد کی ضرورت نہیں۔ صدیوں سے ان دو کاموں کے لیے مغرب ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ ہماری عوام کو تعلیم اور جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے تاکہ ملک میں پائیدار ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔